الرحیم. ادب نال درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. قدر قرآن دی او کی جانب دنیا دار نبی نے قدر قرآن دا جانن والے سمگے شہر مدینے. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی. قدر قرآن دا مدنی جانے یا جانن اصحابی. قدر پھلاں دا بلبل جانے جڑی رہندی وچ بہاراں. قدر قرآن دا او کی جانن جڑے رتے وچ بازاراں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
عالم باعمل، ہر دل عزیز شخصیت، صاحبزادہ حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ اسعد صاحب، مجاہد اسلام، میرے دیرینہ دوست عالم باعمل حضرت مولانا محمد اکرم صاحب، استاذ القراء محترم مولانا قاری محمد صدیق صاحب، دیگر ذی قدر علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے پہ سن رہی ہیں اہل محلہ، میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خیرپور ڈرامے والی دے قربچ اڈا احمد پور، تواڈے این علاقے وچ اے دینی ادارے قدیمی قرآن دا مدرسہ عربیہ عثمانیہ تعلیم القرآن دار القرآن، این ادارے وچ ایک طویل عرصہ فقیر بزرگ استاذ القراء محترم قاری شاہ محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن دی خدمت کریں دے رہی ہے، قرآن پڑھیں دے رہی ہے۔ او خدمت کر کر کے فانی دنیا تو چلے گئے، دعا واسطے اپا حاضر تھے ہیں، اللہ انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے، انہاں دے صاحبزادے فاضل نوجوان عزیز محترم مولانا قاری عبدالشکور صاحب شب و روز دین دی خدمت کر رہی ہیں، ادارہ چلا رہی ہیں، قرآن پڑھا رہی ہیں۔ مقامی دوستان نے میں کو اچھی کارگزاری سنائی ہے، اچھا معاملہ انہاں دا علاقے وچ ملن ساری والا دوستی والا، میری بھی دلو دعا ہے ای مدرسے کو اور سارے دینی مدارس کو اللہ قیامت دی صبح تک آباد و شاد رکھیں۔ دائیں بائیں دیکھ رہیاں علماء، صوفیاء، داڑھی والے، پگڑی والے، نورانی چہرے والے، کچھ او لوگ پرانے واز تقریر جلسے سنن والے بیٹھے ہو۔ عشاء دی نماز 7 بجے ہوئے تے رات تے 12 بجے تک تواڈا بہنا چل آمنا کلام بیان قرآن سننا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمانا۔ بابا میں تواڈے حق وچ دعا کیتی ہے، اپنے حق وچ تا آمین بولو۔ اصل نعت خانہ نے اج کل سجا ہاتھ کھڑا کرا تے کھبا ہاتھ کھڑا کرا، تواڈے ہاتھ ہلا ہلا کے بازو بھی تھکا دیتے ہوندن، آواز ہی مکا دیتی ہوندی ہے۔ ساڈا ویلا استاد جی مولانا محمد اکرم صاحب مفتی صاحب ساڈا ویلا اون ویلے آندے جلے لوگ تھکے کٹے ہارے ہوندن، والا دن شاہ جی ہن قرآن پڑھو۔ خیر اساں بھی ای میدان وچ بچے نہیں سے، الحمدللہ تھوڑی دیر باسوں مگر ذوق نال باسوں انشاءاللہ۔ میں صرف آواز دی خیرات گنساں، اپنے حق وچ اگر آمین بولو، ایک سید دی دعا ہے اللہ قرآن دے جواہرات نال ساجا چولیاں بھر دے۔
ساڈیاں نسلاں کو اللہ قرآن دا قاری بناوے، ساڈے بچیاں وچ قرآن دی تلاوت، قرآن دا ذوق اللہ مزید نصیب فرماوے۔ بہت اچھا لگے، پتہ چلے کہ دستار بندی بھی ہوئی ہے۔ کتنے بچیاں دی بھائی؟ مولانا عبدالشکور صاحب ہیں، 3 بچے، اچھا بنات دا بھی ماشاءاللہ 4 بچیاں حفظ قرآن، ماشاءاللہ بڑی بات ہے۔ چھوٹا جیاں قصبہ غریب علاقہ، بڑے بڑے مدارس اتھا موجود ہیں، جامعہ خیر العلوم بالخصوص، اور بیلی وچ مولانا دا ادارہ، بڑے بڑے ادارے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ بچے کچھ بچیاں جنہاں الحمدہ والناس پورا قرآن پاک مکمل کیتا۔ میں یہ آکھاں مدرسہ بڑا ہوئے یا مدرسہ چھوٹا ہوئے، جتھا قرآن پڑھیں دے او محمدی پاک ہے۔ تساں خوش نصیب لوگ ہوئے کہ رات گئے تک بیان سننا، قرآن سننا، علماء دی قدر کرنا۔ میں آغاز ایک وعدہ گھنسا تساں کنوں کہ تساں ہر مدرسے کو اپنے تعاون نال مضبوط کرے سو انشاءاللہ۔ جلسہ بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے، بڑی کانفرنس ہوئے یا ایک بیان ہوئے، ہر جلسے دی کانفرنس دی رونق بنے کرو۔ جلے آپا انہ محفلہ وچ آنے ہیں خالی نہیں ویندے، الحمدللہ جولیاں بھر کے ویندے، اے روح دی غذا ہے۔ خیر اے جڑے مدارس تے جلسے ہوندے، انہاں سارے پروگراماں دی غرض و غایت تا صرف اور صرف اللہ دی رضا ہے۔ بولو غرض کیا ہے؟ تھوڑی تھوڑی آواز دی خیرات تساں دیونی ہے میرے نال بھائی۔ تساں کنو جو کوئی پوچھے سائیں عشاء دے وقت آئے ہوئے تے رات ڈھل دی پئیے، تاریخ بدل دی پئیے، ٹھنڈی ٹھنڈی پرسکون فضائے، 12 بجے تک بیٹھے ہو تے اجا شاہ کاظمی دا بیان شروع ہومن لگے، اتنی دیر کیوں؟ اپا دیں بابا وقت این واسطے دیتے جو اللہ راضی ہوئے۔ بولو اپنا مقصد کیا ہے؟ اللہ دی رضا ہے۔ ایندے نال نال مدارس والیاں دے جڑے جلسے ہوندے، انہاں دی ایک غرض ہوندی ہے کہ مدرسہ بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے، شب و روز پڑھاون والے، قرآن سکھاون والے، اس سالانہ جلسہ کرا کے احباب کو، عوام الناس کو، تساں دوستاں کو مدرسہ اپنی کارکردگی دکھے۔ پرانا زمانہ ہاتھ ساڑی ڈاڈی اماں لسی جو بولیں دی ہئی تے جلے مکھن نکلن دا ٹائم آوے، اساں بھی او مٹکے دے نال تھی بالیا سے جو ہن مکھن نکلن دا ٹائم ہے۔ اے سارا سال مدرسیاں والے پڑھیں دن، جلے توقع سڑیں دن، اے ہوں تعلیم دا مکھن کڑیں دن، حافظ قرآن تو آدھے سامنے پیش کریں۔ اے مدرسے دی کارکردگی دکھاون مقصود ہوندے۔ ایک مقصد بھی ہوندے جڑا بڑا قابل غور ہے۔ میری بھی زندگی گزر گئی ہی میدان چ الحمدللہ۔ مدارس والے عوام الناس کو سدیں دن، چھوٹا بڑا جلسہ کریں دن، ایک غرض ہوندی ہے کہ جڑے لوگ آپا کنو دور ہیں، دینی درسگاہاں کنو دور ہیں، داڑھی پگڑی والیاں کنو، علماء صوفیاء اللہ والیاں کنو دور ہیں، وہ کئی بہانے عوامی اجتماع وچ آمن، بیان سنن، قرآن سنن، اللہ والیاں کنو دعائیں گنن۔ غرض اے ہوندی ہے جو کوئی ایک بندہ راہ راست آوے، سدھر جاوے، سمر جاوے، عقیدہ عمل درست چا کرے،
ایک بندے دے سدھر ونجن تے خدا بھی راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی۔ غور فرماؤ، میں ابتدائی گفتگو بڑی جاندار کر رہی ہے۔ مقصود اے ہے کہ کوئی سدھر ونجے، بولو کوئی جڑے سدھرنا چاہنے ہیں۔ میں تا چاہنا اللہ میں کو مزید نیکی دی راہ نصیب فرماوے۔ اے جلسہ خالی کوئی گنہ دا چسکا نہیں، یا دائیں ہاتھ کھڑا کرو بائیں ہاتھ کھڑا کرو، جھومو اٹھو بہو اشارے کرو، ایدی کوئی غرض نہیں۔ غرض اے ہے کہ پوری توجہ نال بیان سمجھو، قرآن سمجھو، نظریات صحیح من ہو سکے، کوئی بیان سن کے صدر بنجے۔ مہنگائی دے دور مناسب جلسہ بھی لکھاں دے خرچاں دے قریب بن پہنچے۔ ایک غریب مدرسیاں والے واسطے خرچ کریں دن کے علاقے وچ سدھار آوے، بہتری آوے، لوگاں دی اصلاح تھی وے، معاشرہ اچھا ہو۔ ایمی مدرسہ کردار ادا کر رہی ہے۔ اج دی گفتگو وچ میں ایک ہیڈ لائن یعنی ایک مقدمہ پیش کر رہی ہوں اور ایک چھوٹی جی دلیل دے سا دعا دی طرف گنوے سا۔ میری گفتگو دی ہیڈ لائن مین سرخی میرا دعویٰ اے ہے کہ ایک بندہ صدر بنجے، سمر بنجے، اعمال عقائد درست کر گنے، ایک بندہ راہ راستے آونجے، اے اتنا بڑا عمل ہی عمل تے خدا بھی راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی۔ ایک بندہ صدر بنجے، بولو کتنے بندے؟ تو اپنے آپ کو متوجہ کرو، میں کوشش کریں گا کہ تمہارے دلوں تک پہنچا انشاءاللہ۔ ایک بندہ جو صدر بنجے، عقیدہ درست کرے، نظریات صحیح کرے، اعمال صالحہ دے، راہ راست دے، صراط مستقیم دے گامزن ہوئے، ایک بندہ سمر بنجے، ہی عمل تے خدا راضی، ہی عمل تے اللہ راضی۔ بے شمار مضامین میرے سامنے ہیں، عنوان عظمت قرآن۔ میں قرآن پاک دے 22 سپارے وچوں ایک آیت طیبہ دا او حصہ این نشست تلاوت کیتے، جے حصے قرآن اچ اللہ نے اہل بیت دا تذکرہ فرمایا۔ کن دا تذکرہ؟ ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی آواز دی خیرات ضرور دے سو۔ ہن تواڈے اُتے ہی میں کتر سے، کیونکہ اگلی تاریخ شروع تھی گئی ہے ماشاءاللہ۔ جلسہ کل ہا آپ 12 بجے تو بعد بیان کر رہی ہیں، یہاں کہا کہ میرا بھی تھوڑا اوور ٹائم ہے، تواڈا بھی انشاءاللہ، لیکن جھولیاں بھر کے چند منٹیں جو سو انشاءاللہ۔ سنو، اہل بیت دا معنی ہے گھر والے۔ کیا معنی؟ ذرا بولو بولو کیا معنی؟ تاجدار مدینہ، رسول مکرم، نبی محترم، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے زندگی دے آخری لمحے وچ، ادھر دیکھو، دائیں ہاتھ اٹھایا، سجا ہاتھ اٹھایا، دو انگلیاں دراز فرمایا، حضور پاک فرمایا
الوداع اللہ دا حبیب جاری ہے دو چیزاں دی قدر کرے ہے دو چیزاں دا احترام کرے ہے دو چیزاں دی تعظیم کرے ہے فرمایا میرے قرآن دی بھی قدر کرے ہے میرے اہل بیت دی بھی قدر کرے جب کچھ سمجھ آئی آنکھو سبحان اللہ قرآن اور اہل بیت اچھا اہل بیت دے اگر محبت نال میرے جملے کو دل جگہ دیو میں آکھاں صحابہ ہن حضور پاک دا یارانہ آپا صحابہ دے بھی غلام بولو صحابہ دے بھی غلام صحابہ ہن حضور پاک دا یارانہ سنو اہل بیت محمد پاک دا گھرانہ جی آپ سبحان اللہ علماء موجود ہیں شاہ کاظمی اگر الفاظ بدلے مفہوم ہوئے کہ صحابہ ہن حضور دے در والے اہل بیت حضور پاک دے گھر والے اپا قرآن نال بھی پیار کرنے ہیں تے اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہیں اللہ قرآن اہل بیت کو بیان فرمائے قرآن آل محمد دی شان اہل بیت دی شان بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا ناغا الحمدللہ روزانہ سفر کرے نا روزانہ بیان کرے نا برکت قرآن دی چونکہ پرانا سادہ نہ ہے اسٹیج دے اور جانن والے دوست بیٹھو بابا لیٹ تھئیے تواری طرفوں میں 9 بجے پہنچ گیا ہم میرا بیان اگر 12 بجے شروع تھے سید آوے مہمان ہووے قرآن سناوے اہل بیت دا شان سناوے اتنی قدر ضرور کرو جم کے آخو سبحان اللہ شکرہ سارے کول دعائیں سرمایہ دعائیں تحفہ بھی دعائیں ایسا میں نے لوگ تحفے دیں دن ہدیے میں سندہ سفر کر کے آوا میری گڈی دی ڈگی اجرکا نال چھبیاں تے رومال تے ریلیاں نال بھری ہو دیئے کشمیر ونجو شالا ہر علاقے والے تحفے دیں دن برکت قرآن دی لیکن اساں بھی تحفہ دینے ہیں وہ تحفہ دعائے اللہ جڑا جم کے قرآن سنے اندیا نسلوں کو قرآن دا قاری بنا اور سمجھو میرے نظرہ پاؤ میں گھنٹیاں دی گفتگو منٹیج کرا آدھ پون گھنٹے میں تسا محسوس کرے سو کوئی بیان سنے دعا کر کے اٹھتے ہیں میں بھی سفر کرنے دوستو اہل بیت آل محمد
سرکار دا گھرانہ انہ دی تعظیم انہ دا اکرام اہل بیت نال محبت ایمان والیاں ہوتے لازم ہے بولو ایمان والے ہوتے لازم ہے اج دی ملاقات ایک ہستی دا ناچے نا شہر مکہ عرب دی دھرتی خاندان قریش ہاشمی گھرانے ایک عظیم ہستی ہے او رشتے وچ حضور پاک دا چچا بولو حضور پاک دا چاچا اپنی ٹھیٹ سرائکی وچ ایک مقولہ ایک کہاوت مشہور ہے جوانوں سنو سرائکی دا ایک مقولہ ہے اکھ حیا والی ہوئے تا چاچائی ابا جوان بچہ کو کوئی سمجھا رہی اکھ حیا والی ہوئے تا چاچائی ابا ہوندے حضور پاک دا چاچے آپ دا نام نامی اسم گرامی ہے سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ جدہ من ٹھنڈا تھی وے اچھی آکھو سبحان اللہ میں کمال بیان کھول لیا میں گھنٹے نہیں میں منٹیج بولنے نظرہ میری طرف ہو میں حضور پاک دا چاچے نا امیر حمزہ ایک رشتہ بھی سنو علماء موجود ہیں مکہ مکرمہ وچ ایک نصیبہ والی بی بی ہے امیر حمزہ نے بچپن صدر سنی چھوٹی عمرچ امیر حمزہ نے ہوں بی بی دا دودھ پیتا 4-5 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جلے ولادت با سعادت تھی سنو حضور پاک نے بھی ہوں نصیبہ والی بی بی دا دودھ پیتا ہن علماء کنو پچھو ہکی مئی صاحبہ دا دو ہستیاں اگر کھیر پیمن مدت رضاعت انہ دا آپس میں جرا رشتہ بن دے اور رضاعی بھرا دا رشتہ بن دے امیر حمزہ چاچا بھی ہاں دودھ دے رشتے نال حضور پاک دا ویر بھی ہاں یعنی بھرا اے وہ ہستی امیر حمزہ کمال سوناہا بچپن لڑکپن جوانی حضور پاک دے نال گزری لگ بھگ ہم عمر ہن جلے جوان تھیا سنو امیر حمزہ دا پسندیدہ ادا پسندیدہ مشغلہ شکار کرنا بولو کیا کرنا شکار کرنا ایک نہیں امیر حمزہ شکار تے گئے شام واپس ہے ایک گال صدمے دی دے رہیا اور نظرہ بھی میری طرف تے دکھلا صدمہ سن کے تساں کیا کریں اللہ اکبر سنو امیر حمزہ شام واپس آیا جو ہی گھر قدم رکھا آکے ڈٹھا امیر حمزہ نے کیا ڈٹھا کہ امیر حمزہ دی سکی بھینے جدہ نام بی بی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک دی بوا لگی جڑی چاچے دی بھینے حضور پاک دی بوا لگی حضور پاک دی بوا ہے امیر حمزہ دی بھینے بی بی صفیہ ادھر دیکھنا شام شکار کر کے امیر حمزہ واپس آیا ڈٹھا تا کیا ڈٹھا بی بی صفیہ زارو قطار اج ہنجوان دی برسات بی بی صفیہ روندی بیٹھی بولو اللہ اکبر بلک اللہ تھوڑا درد دل گھن کے بیان سنو آسمان دی برسات ہنجوان دی لڑی بی بی صفیہ روندی بیٹھی ہے امیر حمزہ قریب ہے تے مونڈے کو ہلا کے بی بی صفیہ کو روندی کو رہا کے فرماون لگے گبرو ویران دے ہوندے ہوئے جوان پیراواں دے ہوندے ہوئے
بھیڑی کو این رومنا ٹھاندا نہیں صفیہ دکھڑا دسا صدمہ دسا غم دسا درد دسا اج کہیں میری بھیڑ کو روئے کہیں بی بی صفیہ دا دل دکھے میری صفیہ تے کو کہیں اج عذیت لیتی ہے ماجرہ کیا ہے کیوں روندی بیٹھی جواب سنو بی بی صفیہ نے اپنے ویر سیدنا حضرت امیر حمزہ کو ڈٹھا روندی ہوئی ہنجوں پونج کے بھیڑ بھرا جے نظراں وچ نظراں ملا کے درد تے دکھڑا سنے دیو ہے آکھن لگی حمزہ تو تا سویر دا چلیا گیا ہمیں سارا دی شکار کرے دا شوق پورے کرے داریوں حمزہ آج سویرے سویرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا جو نہ چاہتا محمد پاک نے لا الہ الا اللہ دا نعرہ لایا محمد پاک نے اللہ دی الوہیت ربوبیت یکتائی مولا دی بے نیازی بیان کی تھی حمزہ محمد پاک نے لوگاں کو اللہ دی توحید دی دعوت جو دیتی حمزہ روندی ہی واسطے بیٹھیاں سویرے سویرے اج ابو جہل نے محمد پاک دی پیشانی تے پتھر مار میں کہ میرا بیان ذرا درد دل نہ سنو تھوڑا نرم دل ہوئے اکھے چلو ہنجو بے پوین ایمان دی نشانی حمزہ محمد پاک کو ابو جہل نے پتھر مارے او پتھر نوکدار تیز دھار تیز رفتار اتنا قریب کنو لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی شک تھی گئی ہے متھا پھٹ گئے محمد پاک دے چہرے تے خون او لہو او خون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک کو تر کرے دا خون دے قطرے محمد پاک دی سونی داڑھی پاک نو گردے ڈھاندے کھڑے ہن میں بوا جو تھیوں خون دا رشتہ جو تھیا میری اپنائیت جو تھی حمزہ میں عورت ذاتا کلیاں لاچارا سویر دی بیٹھی اڑتے ہی رو دی بیٹھیاں سچے دی بیٹھیاں کاش اج محمد دا بابا جیدہ ہوئے ہاں محمد دا ابا ہوئے ہاں محمد یتیم نہ ہوئے ہاں لوگ محمد کو لاوارث سمجھتے بابا جو ٹر گیا ابا جو جہان دے نہ رہا حمزہ اج محمد دا بابا ہوئے ہاں محمد یتیم نہ ہوئے ہاں اج محمد دا ابا ہوئے ہاں یقیناً محمد دا بدلہ گنے ہاں ابا ٹر گیا بابا ٹر گیا بل اللہ دی بے نیازی محمد پاک دی اماں کو بھی مولا دا بلاوا گیا ماں بھی چلی گئی حمزہ محمد دی ماں جی دی ہوئے ہاں اج روندے محمد کو رہاوے ہاں اماں جی دی ہوئے ہاں محمد پاک کو گل نہ لاوے ہاں اماں جی دی ہوئے ہاں محمد پاک کو جھولی بلاوے ہاں محمد پاک کو تسلیات صبر سکھاوے ہاں محمد دا ابا نہ رہا اما نہ رہی لوگاں دے نزدیک محمد کلا جو ہاں تنہا جو ہاں لاوارث جو ہاں حمزہ کیا قصور ہے محمد پاک
اہل دل بیٹھے ہو، یہ جڑا مدرسہ ہے نا عثمانیہ دار القرآن، یہ مدرسے وچ قرآن پڑھایا ویندا پہ، چھوٹے بڑے سارے مدرسے، انہاں مدرسہ وچ قرآن جا صدامہ بلند ہو رہی ہے، قرآن جا تلاوتہ ہو رہی ہے، توانی گلی محلے دی چھوٹی بڑی مسجد آزان دی صدا بلند ہو رہی ہے، آج اے واز، اے جلسہ، اے بیان، اے تقریر، اے علماء دا آمنا، داری پگڑی والیاں دا باہمنا، سید کاظمی دا قرآن پڑھنا، سنو خیر پور احمد پور والو، مکہ مدینہ کنو ٹردہ ٹردہ قرآن سانی ای بستی تک پہنچے، مفت نہیں پہنچا، اللہ گواہ صحابہ اہل بیت دیا لاشاں گر گیا ہن، خون دیا ندیاں بہ گیا ہن، جانا دا قربانیاں لگیا ہن، قرآن تام یہ قرآن دی قدر کرو، خوش نصیبی میں جڑے قرآن کو وقت دیں دیو، کلمہ ہی میں مفتے چھ نہیں پھیل گیا، تو آکو میں کو اماں دی جھولی وچ کلمہ ملتا، ماں دی جھولی وچ اپا اکھ بھالی، اماں سکھایا اللہ بول، اللہ دا نا گھن، زبان چلن جوگی تھئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، والدین نے پڑھایا، اے جنا کلمہ تو آکو میں کو مفت ملے، اللہ گواہ کر کے آدھا آیا مفت نہیں، ای قرآن دے آزان دے کلمے دے صحابہ اہل بیت دا خون لگ، انہاں جلسیاں دی غرض ہے تو کو سمجھاون سناون دساون مقصود ہے جو قرآن دی قدر کرو، کیا کھڑیا قرآن دی کلمے دی قدر کرو، داڑھی پگڑی دی قدر کرو، مسجد دی قدر کرو، آزان قرآن دی قدر کرو، چٹی داڑھی والا بابا بڑھڑی اماں جدی جیندی ہے، او حیا والی اولاد بڑھڑے پیو ماں دی بھی قدر کیوں بھی قدر کرے سو انشاءاللہ، وعدہ کرو قدر کرے سو انشاءاللہ، اور ذرا صدمہ سنو تے تو ساکھنے اللہ اکبر، کیا کھڑے پیرا امیر حمزہ بھیڑ بی بی صفیہ، صفیہ رجرنی، صفیہ دے ہنجوان دیا لڑیاں بہ گیا، آنسوان دی برسات بی بی صفیہ رو کے حال بیٹھی، سنے دیے حمزہ محمد پاک اللہ دا نعرہ لے دے، لوگ پتھر بھرے دل، محمد پاک قرآن سنے دے، لوگ محمد یا راما بچ کنڈے بچھے آج ابو جہل نے محمد پاک کو زوردار پتھر مارے، لولہانہ محمد پاک، میرے بچیاں سنو میرے بیٹیاں سنو، اور بی بی نے کیا ترغیب لیتی، بی بی صفیہ بھرا کو آکھن لگی حمزہ تو محمد پاک دا چاچا بھی ہے، حمزہ محمد پاک دا ویر بھی ہے، حمزہ محمد پاک دا تیرے نال بچپن گزریا، لڑک پن گزریا، جوانی گزری، محمد پاک دا تو وفادار جانی سارے ٹھرا یار مخلص، میں صفیہ اتنا آکھنا چاہ لیا، محمد کو لاوارث نہ سمجھو کوئی ہوئے آج محمد پاک دا بدلہ گلے، اللہ اکبر، اے جملے جرلے امیر حمزہ سنے نا، خون کھالیا غصے میں سے، اور ایک سوال سنو جواب سنو،
امیر حمزہ دھیمی آواز فرماون لگے صفیہ اے دسا جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کت حضور پاک کت موجود ہے؟ بی بی صفیہ جواب دیتا حمزہ جن نال ظلم تھی بے دھرتی تے کوئی فریاد نہ سنے محمد پاک اپنے دکھڑے سناون واسطے صدمے دساون واسطے اللہ دے گھر بیت اللہ کعبے بچ گیا بیٹھا بولو کچھ کیا بیٹھا پتہ چلیا دکھڑے سناون دی جگہ مسجد حال بناون دی جگہ مسجد کوئی پریشانی آوے مسجد آباد کرو دکھڑا آوے مسجد آباد کرو صدمہ آوے مسجد آباد کرو خیر پور احمد پور والو ایک سید آیا نسخہ کیمیاء لایا بیمار ہو وہ بیماری ٹل دی نہیں محلے دی مسجد چو صلاۃ الحاجت پڑھو نمازہ پڑھو مولا کنو پنو اللہ کنو منگو ہاتھ اٹھو جھولیاں بچھو مولا دے حضور فریادہ کرو اللہ گواہ اللہ گواہ اللہ گواہ مسجد ہو جائے جتھا بیماراں کو شفا مل دی اور سنو میرا دھیاں سنو میرا بیٹیاں سنو میرا بیبیاں سنو خواتین اسلام سنو پردادار بچیاں سنو تواڈے واسطے مسجد تواڈا گھر ہے تواڈا کمرہ ہے تواڈا حجرہ ہے گھر دا بیڑا ہے چار دیواری ہے میری دھی سن پریشانی آوے وضو کر گھر ایک مصلی بچھا کہ کچھ سورا ستاوے سس ستاوے دیر ستاوے نمدہ ننانا ستاوے قریبی عزیز ستاوے کوئی بھئی پریشانی آوے خامن دی پریشانی ہے بیٹے دی پریشانی ہے بابا دی پریشانی ہے میرا بھراما دی پریشانی ہے سسرال کنو دکھ لے پیکیا کنو دکھ لے میرے بچیاں مصلی بچھو اللہ دے حضور فریاداں کرو اللہ دے حضور عاجزیاں کرو ان کے ساریاں کرو مولا کنو مدد منگو روو گڑ گڑاؤ جھولیاں پھیلاؤ آنسو بہاؤ اللہ کنو مدد منگو میرے بچیاں سنو بیٹی نماز پڑھے ایدی نماز دی برکت ایدے بابا تہی پھنج دیئے ایدے گھر والے تہی پھنج دیئے ایدے بیٹے تہی پھنج دیئے ایدے بھرا تہی پھنج دیئے اللہ گواہ رزق برکت چاندے ہو نمازاں دی پابندی کرو بیماریاں گھراں وچوں نہیں نکل دیاں نمازاں دی پابندی کرو کوئی بے اولاد ہوئے اولاد دی نعمت چاندے ہو جھولی دی رونق چاندے ہو گود آباد چاندے ہو مسجد آباد کرو مسجد آباد کرو اللہ دا گھر آباد کرو شاہ کاظمی آیا نسخہ کیمیاء لایا احمد پور والو تیری جھولی اگر اولاد کنو خالی ہے گود ویران ہے تو مسجد آباد کر اللہ تیری جھولی آباد کر چھوڑے سی بولو اولاد دیمن والا نہیں اللہ دا نا اگر بجدے مزے وچ گنو میں قرآن سننا چاہنا میں تو رات ڈھلن تو بعد ویسے بھی مزے وچ قرآن پڑھدا اگر قرآن سنتے ہو تو اچھی آنکھو اللہ اللہ میاں ایک فقیر مسافر دی دعا ہے مولا جنہ تیرا نا گھنے ای بندے دا جو دکھڑا ہوئے اپنے نا دا صدقہ ای بندے دا دکھڑا دور فرما بہت بڑی دعا کر بیٹھا بولو بیمار
شفا دیون والا ایک آواز چاکو اللہ بیماراں کو شفا دیون والا اللہ بے اولادا کو اولاد دیون والا اللہ جندی کوئی مدد کرن والا نہ ہوئے اندی امداد کو آون والا اللہ جندی کوئی نہ سنے اندیاں فریادہ سنن والا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ساری رات بیان سن دے رہی ہے رات دا اکثر حصہ اور ذرا درد دل سے یک دکھڑا رو رہی ہے بولو بیماراں کو شفا دیون والا تواڈیاں میڈیاں خالی جھولیاں بھرن والا منتا مراداں پوریاں کرن والا اپنی سرائکی پٹی وچ چونکہ بیبیاں میرا بیان سنی ہے سرائکی پٹی وچ ایک گال بڑی مشہور ہے پوچھو نہ فلانی بی بی کن تے گئی ہے کیسے منوتی لہاون گئی منوتی لہاون کتھا چنر پیر داتا دربار فلاں میلے دے فلاں عرس دے سنو مدرسہ ربیہ عثمانیہ دار القرآن دا جلسہ سید کاظمی اللہ دا قرآن اٹھا کے آدے منت منوتی دی جگہ دربارہ نہیں مزارہ نہیں عرس نہیں میلے ٹھیلے نہیں میرے دھیاں سنو میرے بیٹیاں سنو میرے بچیاں سنو کہیں دربار مزار عرس میلے دے منت منن دی جا نہیں منت منن دی جا اللہ دا گھر ہے بی بی اگر تو منت منے دیئے مسلح بچا صلاة الحاجت پر مسجد وچ نہیں آ سکتی گھر چار دیواری دے کونے وچ حجرے وچ مسلح بچا کے اللہ کے نام کی منت من اللہ گواہ منتا مرادہ جانن والا بھی اللہ ہے تے منتا پورا کر والا بھی اللہ بولو منت کے دینا بولو یار منت کے دینا یہ کیا فلانے دربار دے منوتی لہمن گئی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلک حق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نال ساڈی وابستگی ہے اپا مجاور نسے الحمدللہ اساں مجاہد ہیں قبران دے گلے کھول کے نہیں کھاندے جو کھاندے ہیں دال کھاندے ہیں مگر رزق حلال مجاور نہ بنو مجاہد بنو
علماء تشریف فرمان میں تحران ہے جڑے قبران دے چادراں بدلے دے نا گورنر ہوئے وزیر اعلیٰ ہوئے اتنی بڑی پوسٹ ہوئے لکھاں روپے دیا چادراں چاہ کے تے نوکر تے لوگ پورا پروٹوکول تے میڈیا سامنے ویڈیو بن رہی ہے تے قبر تے فلاں صاحب چادر تبدیل کر رہی ہیں بابا قبران دیا چادراں بدلے دے کھڑے ہو یتیم گلو ننگے سیرو ننگے یتیم کو پامن دی جتی نہیں ملتی پامن دا لباس نہیں ملتا شاہ کاظمی آدھے جڑا پیسہ قبران دیا چادرہ بدلا من دے لئی کھڑے ہو ہوندا ادھ حصہ لا کے یتیم تے بیبا دے گھر راشن پچھو ای عمل دے خدا بھی راضی ہے محمد مصطفیٰ میرے مدرسے دا حال دیکھو ہی دار القرآن ہی مدرسہ عثمانیہ میں اچانک آؤ سویرے آکے دیکھو میرے طلبہ ناشتہ میری شہر انہاں بچیاں کو ناشتے میں چائے نہیں ملتی چائے ہے تا دودھ نہیں ملتی میں مدرسہ والا مدرسہ پلیا پڑھیا مدرسہ دی دال کھا کے اساں جوان تھے ہیں دورہ حدیث تک پہنچے ہیں ہن عمر دہ قصہ گزار بیٹھے ہیں بابا انہاں مدرسہ دے طلباء اور تعامن دے محتاج یعنی او مدرسے میں قاری عبدالشکور سے بیٹھے کتے نہیں دیکھو قاری صاحب بھی تھک چکے ہیں انتظام مصروف ہیں ماشاءاللہ خیر آ رہی ہیں بابا تھوڑی دیر میرے نال ہی بہو کڑی قاری عبدالشکور دے مدرسے میں چاہو پرانا مدرسہ استادی مولانا شاہ محمد صاحب یا محنتہ میں کوئی نہ بچہ نسیہ اچھا تعارف کرایا ذرا میں تو دیکھو قاری عبدالشکور کنو کریں آ کے پوچھو قاری صاحب تولے مدرسے کوئی ایسا یتیم بالتا نہیں جے کو جتی کھنے من والا بابا دردی تن ہو سردیاں آ رہی ہیں مہینے بعد شدید سردی پون والی ہے کڑی ہینا مدرسیاں میں چاہو مسافر طالبہ واسطے کڑی جرسی گنو کوٹ گنو سویٹر گنو ہینا مدرسے دے طالب علم کو کوئی جرابہ گھن کے دیتیاں کرو مدرسے دے او طالب علم جنہاں دے پیرے جتی نہیں سر دے ٹوپی نہیں تو ساں بدے وے بہر عمرے دے ٹکٹا کڑھیں دے جنہیں بڑے بڑے تاجری میں نا گنوا من واسطے ریاکاری لوگاں کو دکھامنا فلاں حاجی صاحب بابا عمرے دا ٹکٹ کٹ دیتے شاہ کاظمی درد دل رو رہی ہے بابا عمرے دا ٹکٹاں کڈو نہ کڈو تو سا ایئر لائن تے او فلائٹاں دے بندیاں کو سفر کراؤ نہ کراؤ سید رو کے آدھے محلے دے یتیم بچے کو جتی چا پواؤ جوڑا پواؤ خدای راضی ہے محمد مصطفیٰ کیوں بے وعدہ کریں دے مدرسے دے طالبہ کو قریب 100 انشاءاللہ وعدہ انشاءاللہ خیال کرے سو انشاءاللہ خیر بڑا دور چلا گیا واپس آ منت منن دی جا مردہ واسطے مسجد بولو مردہ واسطے اچھا ہی مسجد دے اگر مزا گھنو ایک جملہ دے ماں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم بیٹھے اونچی آنکھو سبحان اللہ مستورات تک کوئی نہیں بیان سن گیا میرے بچیاں قرآن سمجھو میرے دھیاں قرآن سمجھو پردادار بیبیاں قرآن سمجھو اڈا احمد پور بستی مائی والا قرآن سمجھو بابا زکریا آیا کمر جھک گئی آزال رستے کم دے ودے ہن بابا تھڑکدا تے ڈکدا ودا لاٹھی دے سہارے بیت سوٹی دے سہارے ہولے ہولے قدم اٹھے دا ہولے ہولے
موسم نہیں، مارکیٹاں وچ نہیں، بازاراں وچ نہیں، منڈیاں وچ نہیں۔ بابا زکریا حیران، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ مال کی دعایا، اے فروٹ کی دعائے، اے پھل کی دعائے، نہ موسم نہ بازار نہ منڈی نہ کہیں آڑتی کول، تیرے کول کیویں پجے کہیں پجے۔ بی بی مریم مسکرائی آکھن لگی ہوا من عند اللہ، بابا زکریا اے مال بھیجے جرا بھیجن والا موسمان دا محتاج نہیں۔ قرآن دا مدہ گدا کرو، موسمان دا محتاج ہنالک دعا زکریا رب، اٹھائی کھڑے کھڑے بابا زکریا اللہ کو پکاریا، مولا کو پکاریا، اللہ کو سجا، جھولی پھیلا کے آکھن لگا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ ساری آیت دا ترجمہ ایک جملے میں تسا کنو کراما، بابا زکریا اولاد کہیں کنو، بولو کہیں کنو منگی۔ میں چونکہ میرا مبلغ نہیں، میں ایک فقیر سید ہاں، تو کوئی نسخہ ہی دے ماں، تحفہ دے ماں، بلکہ تحفہ ہدیہ دے ماں۔ سنو صاحبان جو خصوصی نشستہ دے بیٹھے ہو متوجہ رہو، اللہ نہ کرے کہیں دی جھولی خالی ہوئے، بے اولاد ہوئے، میں کو اللہ والیاں ایک وظیفہ دسے، او بندہ مرد ہوئے عورت ہوئے بے اولاد ہوئے، اللہ دے نام دیا ترے منتاں مننے۔ کہندے نام دیا اے لفظ چھک کے بولو، کہندے نام دیا اللہ دے نام دیا جتنا منتاں۔ بی بی ہوئے مرد ہوئے، پہلی منت مننے یا اللہ اپنے خزانے بچوں میں کو بیٹا عطا فرما، میں ان بیٹے دا نام محمد احمد رکھے جندہ دل ٹھرے اچھی سبحان اللہ۔ دوجی منت مننے یا اللہ تمہیں کو بیٹا دے، میں ان بیٹے کو قرآن دا قاری سبحان اللہ۔ تریجی منت مننے یا اللہ میں کو بیٹا دے، میں رسم رواج چھٹی سال گرا نہ کرے سان، تیرے سونے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک سنت دے مطابق ان بیٹے واسطے عقیقہ کرے سان۔ کیا کرے سان؟ کہ میں پرسوں بیان کر گیا عقیقے دے بال بیٹھے حاجی ریاض احمد صاحب دے صاحبزادگان الریاض والے کو عقیقے دا ایک بیان کر گیا۔ بابا عقیقہ حضور پاک دی سنت اے اللہ دے نام دیا ترے منتاں منو۔ اور سنو 12واں پارہ قرآن پاک دی ایک سورت ہے، سورت پاک دا نام ہے سورہ یوسف۔ جڑا مرد و عورت ترے منتاں اللہ دے نام دیا مننے سورہ یوسف تلاوت شروع کر دے وے انشاءاللہ اللہ نصیب اچ لکھے سال نہ گزر سی برکت قرآن دی اون گھر رچ اللہ پھل پھل لا دے۔
لیکن مسئلہ پکاؤ جو منت کے دے نہ دیا. خیر میں بڑا دور چلے گیا اور سمیٹوں عنوان میں آخری جملے سمجھاوا میری نظرہ پو. امیر حمزہ گھر کنو بہر نکلیا یاد بھول گئے ہو. بی بی صفیہ فرمایا حمزہ جوانے محمد دا یارے وفادارے غم خارے بچپن دا ساتھی زیرے حمزہ تانگا رکھیں دی بیٹھیاں پلکاں وچھیں دی بیٹھیاں ویر جان انتظارہ کریں دی بیٹھیاں مان رکھ کے آدیاں کوئی ہوئے حاجرہ مکے دی دھرتی تے اج محمد دا بدلہ گنے ہا اے گال سن کے امیر حمزہ بہر امر نال بندے کنو پوچھا ابو جال کتھے دسامن والیاں دسا فلان جگہ پنچایت بیٹھا کریں دے پریوں بنائی بیٹھے نیاں کریں دا بیٹھے فریقین جانبین ڈونگرو ڈواندیا گالی سنتا بیٹھے سردار بنیا بیٹھے چودری تے بلیرا نام ور جو ہاں اپنی اونچی پگ ترہ لہرا کے نیاں بیٹھا کریں دے امیر حمزہ دلے رہا امیر حمزہ بے باک رہا امیر حمزہ لیڈر رہا بے خوف و خطر رہا ہاشمی پہلوان رہا محمد دے گھرانے دا جوان رہا بڑی تیزی بے باکی نال گیا بھرے مجمع میں لوگوں کو ہٹیں دا گیا یہاں کا مجمع چریں دا گیا ابو جہل دے نیڑے ونج پنا ہوں زمانے دا تیر کمان جلا شکاریاں دا لباس ہوندا لوہے دی کمان الاری اٹھائی قریب ونج کے امیر حمزہ نے لوہے دی کمان ابو جہل دے سر تے ماری اور لوہے دی کمان جو لگی ابو جہل دا سر پھٹ گیا لہو بہ پیا خون جاری تھیا بے باکی نال بے خوف و خطر تھی کہ لیڈر پہلوان بن کے ابو جہل جا نظرہ میں امیر حمزہ نظرہ پاتیاں دلیر بن کے آکیا ابو جہل خبردار 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 حمزہ دی گال دل تے لکھ گن ابو جہل آج تو بعد میرے محمد کو لا وارث نہ سمجھے. جرا مومن ہوندے نا مومن وہ ڈرپوک نہیں ہوندہ بہادر ہوندہ. مومن کیا ہوندے؟ قرآن پاک علامات علماء موجود ہیں. ایک آیت قرآن پاک دی جو مسجد بنامن دا حق کے کو حاصل ہے. قرآن اللہ فرمائے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ مسجد بناون دا حق کوئے جند دل اللہ کنو سوا کہیں بے دا خوف نہ ہوئے. بولو ڈر کہندہ ہے ڈر کہندہ ہے. خیر قریب ونج کے لوہے دی کمان ماری آکھن لگا ابو جالا آج تو بعد محمد کو لا وارث نہ سمجھے. میری تقریر کا مکھن خلاصہ میں نظرہ پاہڑ کو دکھا رہی ہیں. بارو بار امیر حمزہ واپس آیا سدھا بیت اللہ وچ آیا خانہ کعبہ وچ آیا جتھا محمد عربی اللہ کو تھانے دے بیٹھے ہن مولا کو فریادہ سنے دے بیٹھے ہن محمد پاک رب نال حال وڈیندہ بیٹھا اللہ نال سنا محبوب گالی کریندہ بیٹھا. امیر حمزہ آیا قریب آن کے بیٹھا محمد پاک کو جبھی چپاتی یکی چپاتی بغل گیا فرمایا سینے نال سینہ لایا محمد پاک دا متھا چمیا. امیر حمزہ آکھن لگا میرا سونا محمد پاک
آنسو صاف کر ہنجو پوچھ میرا محمد تو کلا نیوی حمزہ تیرے نالے میں تیرے دشمن کنو بدلا گھن کے آیا ابو جہل کو مزہ چکھا کے آیا اونا مراد ظالم فرعون دا بری محفل کے سر پاڑ کے خون کٹ کے آیا محمد غم ہلکا کر میں تیرا بدلا گھن آیا جوانوں سنو بزرگوں سنو میرا دھیاں سمجھو جل امیر حمزہ سائیں جملے بولے حضور پاک دا صدمہ اور بڑھ گیا ٹکڑا اور بڑھ گیا غم اور بڑھ گیا حضور پاک دے بلہنجو میں پیا روگے ہوئے حضور پاک فرمایا حمزہ تو میرا دودھ دا پھرائے میرا چاچے بچپن لڑکپن جوانی کٹھے گزریے حمزہ تو محمد دے مزاج کو سمجھن والے میں محمد بدلے گھنتا نہیں آیا میں محمد ظالمہ دے خون وہاں نہیں آیا حمزہ لوگ میں کو پتھر مرے دے محمد دشمنہ دے حق کے جو دعائی کریں دے لوگ میرے راما بچ گھنٹے بچھے دے میں محمد مخالفہ دے حق کے دعائی کریں دا حمزہ میں بدلے گھننے نہیں آیا میں بدلے دے خوش تھی من نہیں آیا غیرہ دشمنہ کافران دے سر پھاڑن خون وہاں من نہیں آیا حمزہ میں بھولی امت کو جہنم دے عذاب کنو بچا کے جنت پچا بنایا ای بھولی مخلوق کو اللہ دی پہچان کرایا یہ ہے مشن محمد پاک آج قرآن سمجھو اللہ دی پہچان علماء دے قریب اللہ دی پہچان ہوئے داڑھی پگڑی والا دی نشست چاو بیان سنو قرآن سنو اللہ والا دی محفل چاو تاکہ بندے کو اللہ دی پہچان ہوئے اے مشن محمد پاک دا سنو سرکار فرمائے حمزہ آج تئی میں کچھ سنیان نہیں سکیا میں بدلے گھننا نہیں آیا میں تا جہنم دے عذاب کنو لوگاں کو بچا مارا اللہ اور جملہ سنو اور میری تقریر آخری جملہ یہ سنو امیر حمزہ دے ہاتھ کو حضور پاک نے اپنے نبوت والے ہاتھ چگیدہ چاچے دا ہاتھ پکڑیا نظرہ وچ نظرہ ملایا اطمینان نال فرمایا حمزہ دعا دے جو میں بدلہ گھنایا ہن غم ہلکا کرو ہن راضی تھی وہ میں ہی گال نال راضی نہیں تھی دا حمزہ میں کو راضی کرنا چاہتے ہو میں کو خوش کرنا چاہتے ہو محمد دا دل ٹھارنا چاہتے ہو محمد دا من ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو حمزہ ایک بھائی گال نال میں راضی تھی سا او گالے ہے جو گھر اللہ دے گھر اللہ دے اے بیت اللہ اے خانہ کعبہ اللہ دی نگری ہے حمزہ تو جان دے میں محمد کنے کوڑ نہیں ماریا میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا سچا رسول اللہ وحدہ لا شریک میرا نعرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ای میرے دعوے دے لوگ پتھر مرے دے راما وچ کنڈے بچھے دے وطن تو بے وطن کرے دے ظلم و زیادتی کرے دے حمزہ تو خیر خواہی کرے دے میرے نال سجڑی کرے دے اپنائیت کرے دے محبت کا اظہار کرے دے بل میں ٹھردا تا میں راضی تا تھی نا اللہ دے گھر میرے دعوے کو من میرے اعلان کو من میرے بیان کو من آج تو بعد میرا دست و بازو بن میرا باویلی بن میرا سنگتی بن
جتوں ہیڈ لائن چاہتی ہے جتوں میں بیان عنوان چاہتا ہوں انہاں مدرسہ والیاں دی کوشش ہے کہ عوام الناس اتواز ہوئے بیان ہوئے تقریر ہوئے تاکہ مجمع صدر بنجے سمر بنجے کوئی عقیدہ درست کرے اعمال صالحہ دے راہ راستے آ بنجے سنو سویر ہوئے تبصرے تھی من رات گئے شاہ کاظمی آیا قرآن پڑھتا رہا بیان کرندہ رہا مدرسہ عربیہ عثمانیہ دار القرآن دا جلسہ شاہ کاظمی کیا سمجھایا سارا بیان بولی بنجے ایک گال یاد رکھے سو سارے جلسے دا مکھنے ایک بندہ جو صدر بنجے خدائی راضی ہے مصطفیٰ ایک بندہ صدر بنے کیوں بھئی جتنا مجمع بیٹھے ہو میرے نال وعدہ کرے سو آپ ہی صدر سو انشاءاللہ خالی کرنا دا چسکا نہیں جو سنجا ہاتھ کھڑا کرو کھمبا ہاتھ کھڑا کرو ڈوئے ہاتھ جھنڈے بناؤ دے لہرو جندہ ایمان ہوئے ہاتھ کھڑا کرے نہ جڑا شریف آدمی ہاتھ کھڑا نہ کرے ہو بھئی مات انہیں میرے نات خانہ کو اللہ ہدایت نصیب فرماوے تو سامی جاگدہ ٹائم بچے کو دیں دے ہو خیر میں درد دل رو کے جا رہی ہوں میں ایک پیغام تو اپو دے کے جا رہی ہوں سنو اج تو بعد وعدہ کرو بابا اپا سدھرنے سمرنے راہ راستے آمنے او کم کرنے جنہ کماں دے خدا بھی راضی ہوئے محمد مصطفیٰ میرے بیٹیاں صدر بنو میرا دھیاں راہ راستے ہو میرے بیٹیاں حیا شرم غیرت کی زندگی اپناؤ بیت اللہ خانہ کعبہ حضور پڑھایا امیر حمزہ کعبے وچ بیٹھ کے پڑھیا لا الہ الا اللہ لا الہ اپا جلے سدھرنا چاہتے ہیں میرے نال پڑھو ذرا مزے میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ عظمت قرآن دا واضح عظمت قرآن سمجھ دو ایک پیغام ہوئے جو سود حرام ہے سود کرو توبہ بولو سود کرو شراب حرام ہے شراب تو توبہ کرو جوا خدا دی لعنت بے برکتی زحمت عذاب جوئے کنو توبہ کرو ہوٹل دے بنچا دے جوئے جتھا دے کو تاش دے پتے مچھا کو بٹاٹا جاری ہے بل پتہ ہے کیا در تاش دے پتے ہی سکے مولویہ ملک دا بیڑا غرق کر دیا بابا تو سا مدرسے والے کو کچھ نہیں دے سکتے خالی یہ گالی بندیاں دے توفے دے اور میں یقین نہ لاکھنیاں جڑا بندہ جوئے وچ ملوث ہوئے غور کرنا یار غور کرنا میں زندگی دا تجربہ لسنیاں میری بھی ایک عمر ایک حصہ گزار بیٹھا میں زندگی دا مولانا میں تجربہ لسنیاں جڑا جوا کھیدے شراب پیوے سود کھاوے پیو ماں کو ستاوے او بھی کنے زندگی وچ سکھا نہیں ہوتا سکھا سکھ چاہتے ہو عزت چاہتے ہو رزق برکت چاہتے ہو مدرسہ عثمانیہ دار القرآن دا جلسہ پیغامی میں سود کنو توبہ کرو جوئے کنو توبہ کرو شراب کنو توبہ کرو پیو ماں کو دکھائی رنجائی ستائی روئی بندے ہو توبہ کرو راہ راستے آ بندے ہو سید سے سوا گھنٹے دا ایک خلاصہ ہی وے جو جڑا بندہ صدر بنجے نا خدائی راضی ہے بولو محمد مصطفیٰ کیوں بھئی سارا مجمع میں نال وعدہ کریں دے ہو صدر سن راہ راستے آسن انشاءاللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ
جسم میں جان ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے نال اج وعدہ کیتے کہ مدرسے دے طلباء دی بھی خیر خبر گن سن۔ یہ مدرسہ قاری عبدالشکور صاحب دا اور دیگر جتنے مدرسے ہیں، کئی مدرسیاں میں چلا گیا، طالب علم کو ڈٹھا، کہیں کو جتی دی لوڑے، کہیں کو پگڑی ٹوپی دی لوڑے، کہیں کو لباس دی لوڑے، خوراک دی لوڑے۔ ادارے دے ذمہ دار کنو پوچھو، کوئی یتیم ہوئے، لاوارث ہوئے، کوئی بیوہ عورت راندی ہوئے محلے وچ، بابا انہاں غریباں دی خدمت کرے سو اللہ تواڈے واسطے رزق حلال دے دروازے کھول دے سی۔ کدی مرغی تے چکن روسٹ تے مٹن روسٹ نہ کھاسو، آپ دال چا کھاؤ، ایک دی ہنڈیا دا پیسہ بچا کے یتیم دے گھر پہنچاؤ۔ اللہ گواہ خدا ہی راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی۔ وعدہ کریں دے مدرسیاں نال تعاون کرے سو۔